آج عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بڑا ہی اہم دن ہے. حامد میر صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے. اکارڈنگ ٹو شیر افضل مروت صاحب, مریم نواز مائٹ بی دا موسٹ پاورفل پرسن ان پاکستان رائٹ ناؤ. جس نے پریس کانفرنس کی یا انٹرویو دیا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. ہبا فواد چودھری صاحبہ نے ہماری اس خبر کی بھی تصدیق کر دی ہے. باقاعدہ طور پہ الیکشن کی گہما گہمی آج شروع ہونے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ بلے کو ووٹ نہیں ڈالنا. مسلم لیگ نون کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بڑا ہی اہم دن ہے. اس کی ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, 1 ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ کی طرف ہم اس وقت چل رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹارگٹ بھی اچیو کرنے والے ہیں. اور گولڈن شیلڈ جو 1 ملین سبسکرائبرز کے اوپر ملتی ہے انشاءاللہ جلد ہی ہمارے پاس ہوگی, آپ کی محبت کی وجہ سے, آپ کی سپورٹ کی وجہ سے. تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ اف یو لائک دا ویڈیو پلیز ڈو لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو, اور کامنٹ ضرور کیا کریں, اس سے بھی ہماری کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. خبریں کافی زیادہ ہیں تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. شیر افضل مروت صاحب بھی بائی دا وے رہا ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی چند انکشافات کیے ہیں, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. لیکن سب سے پہلی خبر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اے پوسٹ پر ججز اور بیگمات کی جسمانی تلاشی سے متعلق خط پر ایک وضاحت کر دی ہے. ایک لیٹر جو ہے وہ سامنے آیا تھا اور اس لیٹر کی ڈیٹیلز یہ تھی کہ جناب جو ججز کی بیگمات ہیں ان کو جو ہے سیکیورٹی چیک کے تھرو نہ گزارا جائے. تو اس کے بعد بہت سی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ججز کی جو بیگمات ہیں ان کو سیکیورٹی پروٹوکول کے تھرو کیوں نہیں گزارا جاتا یا ان کی سیکیورٹی چیکنگ کیوں نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. سپریم کورٹ نے سیکٹری ایویشن اور ڈی جی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو وضاحت کے لیے ایویشن کو درج خط جاری کر دیا ہے. اس خط کے متن کے مطابق رجسٹرار نے خط میں کہا کہ ریٹائرڈ ججز کی اہلیہ کو جسمانی تلاشی سے استثنا ہے تو حاضر سروس ججز کی اہلیہ کو کیوں نہیں. رجسٹرار کے نقطے پر نہ سول ایویشن نے نہ ہی حکومت نے صفائی دی. وضاحت کے لیے رجسٹرار آفس کا سول ایویشن کو خط بھی جاری کیا جاتا ہے. سچائی سامنے لانے کے لیے رجسٹرار کا 21 ستمبر کا خط بھی سامنے لائیں تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو. خط میں کہا گیا کہ جسمانی تلاشی سے استثنا کا قاعدہ سپریم کورٹ نے نہیں بنایا اور نہ ہی استثنا کا مطالبہ کیا گیا تھا, بلکہ رجسٹرار نے ایک تضاد کی نشاندہی کی تھی کہ ریٹائرڈ ججز کے اہل خانہ کو جسمانی تلاشی سے استثنا تھی لیکن حاضر سروس ججز کی اہلیہ کو جسمانی تلاشی سے استثنا کیوں نہیں تھی. خط کے متن کے مطابق تعجب ہے کہ 66 دن پرانا خط چیف جسٹس آف پاکستان اور اہلیہ کے ترکیہ جانے پر سامنے آیا لیکن سپریم کورٹ کو جسمانی تلاشی سے استثنا کا کوئی خط موصول نہیں ہوا. اس میں کہا گیا کہ مسز سرینا عیسیٰ نے 16 دسمبر کو بیرون ملک روانگی سے قبل خود جسمانی تلاشی دی. ان کی جسمانی تلاشی کی نصب کیمروں کی ویڈیو ریکارڈنگ سے تصدیق کی جا سکتی ہے. انہوں نے کوئی استثنا نہیں مانگا اور نہ ہی دیا گیا. سپریم کورٹ کے مطابق چیف جسٹس کو وی آئی پی لاؤنج کے استعمال کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے طیارے تک لگژری لیموزین کے استعمال سے بھی انکار کیا. خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سول ایویشن کی ہدایت پر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے حکم نامہ جاری کر کے ججز اور ان کی بیگمات کو ہوائی اڈوں پر تلاشی سے مستثنا قرار دیا تھا. سیکٹری ایویشن کی ہدایت پر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ کی تلاشی نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے وہ کنفیوژنس تھیں جو جس پہ سپریم کورٹ نے جو ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جو ہے اب اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو کل رہا کر دیا گیا رات کو, اور ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے. تو بیسیکلی پولیس حکام کے مطابق شیر افضل مروت کو 2 دن پہلے MPO کے تحت گرفتار کیا گیا. جیل سے رہائی کے بعد شیر افضل مروت نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ عمران خان کی طرح جیل جانے کی روایت پوری ہو گئی ہے. جب ان کو رہا کیا گیا تو اس وقت جو ہے باہر پاکستان تحریک انصاف کے چند وکلا اور کارکن بھی موجود تھے جنہوں نے ان کے حق میں نعرے بازی کی. بعد میں شیر افضل مروت جو ہیں وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر فون کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی جیل میں میرے ساتھ بہت زیادتی کی گئی, سب کچھ مریم نواز کی ایما پر ہوا ہے. دس واز کوائٹ اسٹرینج کہ انہوں نے ڈائریکٹلی مریم نواز کے اوپر ذمہ داری ڈالی. میرا نہیں خیال ویسے کہ مریم نواز کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کوئی ہدایت دیں, لیکن ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا جی مجھے ننگے فرش پہ رکھا گیا, تکیہ بھی نہیں دیا گیا, میں ڈائبیٹک ہوں تو میری دوائیاں بھی نہیں دی گئیں.
سردی زیادہ تھی، کمبل بھی کافی نہیں تھا، میں نے جیل میں ہنگر اسٹرائک کی، اس کے بعد مجھے کمبل ملا۔ تو اس پہ انہوں نے سوال کیا وسیم بطامی صاحب نے کہ آپ مریم نواز کا نام اتنے وثوق سے کیوں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے افنان کو چپیڑ لگی تھی تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پنجاب آؤں، میں یہ بات وثوق سے اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے دھمکیاں ملی ہیں، ادارے بھی مریم نواز کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ سو اکارڈنگ ٹو شیخ افضل مروت صاحب، مریم نواز مائٹ بی دا موسٹ پاورفل پرسن ان پاکستان رائٹ ناؤ، کہ ادارے جو ہیں وہ مریم نواز کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو جہاں تک مجھے یاد ہے مریم نواز کے کہنے پہ تو ان کی اپنی پارٹی نہیں چل رہی، تو ادارے چل رہے ہیں مریم نواز کے کہنے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو سوال ہوا کہ کیا آپ کو رہائی کے بعد گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے پابند کیا تھا کہ اگر دوبارہ اس پر ہاتھ ڈالا تو بہت برے نتائج ہوں گے، اب اگر کوئی آئے گا تو دو ہاتھ کریں گے۔ تو شیخ افضل مروت صاحب نے پولیس کو بیسیکلی یہ پیغام بھی دے دیا کہ ہن جڑا ہے نا افنان صاحب والا جو فارمولا ہے وہ میں چلوں گا، میں لڑنا شروع کر دوں گا میں۔ تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے۔ انہوں نے کہا آج خان صاحب سے ملوں گا، خان صاحب نے کہا تھا کہ جس نے پریس کانفرنس کی یا انٹرویو دیا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا، ان میں شیخ رشید بھی شامل ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے میں نے آج سے 2 دن پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے سنیے گا میں نے کیا کہا تھا اس وقت۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف اس مرتبہ شیخ رشید صاحب کے حلقے کے اندر اپنا بندہ کھڑا کرے گی، اور شیخ صاحب نے منیف فاروق کو جو انٹرویو دیا تھا نا، تو اس کے اندر یہ بات لگ رہی تھی کہ جیسے شیخ صاحب جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی گیلری کو ناراض نہ کروں، اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو میری کنسٹیٹوئنسی کے اندر ہے، میرے حلقے کے اندر ہے، میں اس کو ناراض نہ کروں۔ بڑے دھیان سے جو ہے نا منور کر کے کھیل رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا تو میں نے کہا تھا شیخ صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے کمال گیم کھیلی ہے، لیکن وی کوڈ سی واٹ ہی از ڈوئنگ، مطلب ہمیں اتنا تو میں ایکسپیرینس ہو گیا، نظر آ جاتا ہے کہ وہ شیخ صاحب گیم کیا کھیل رہے تھے۔ شیخ صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح میں جب الیکشن میں کھڑا ہوں تو پی ٹی آئی جو ہے مجھے سپورٹ کرے۔ خان صاحب کی طرف سے آخری اطلاعات کے مطابق اب یہ حکم آیا ہے کہ جناب شیخ صاحب کے حلقے میں پی ٹی آئی کا اپنا بندہ کھڑا ہوگا، شیخ صاحب ول ناٹ گیٹ دا سپورٹ آف پی ٹی آئی سپورٹرز۔ تو یہ جناب آپ نے یہ سنا، جو ہماری خبر ہے اس کو شیخ افضل مروت صاحب نے بھی اب کنفرم کر دیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ نہ ٹکٹ ملے گا، اور جو کیونکہ اوبیسلی ٹکٹ نہیں ملے گا تو سپورٹ بھی نہیں ملے گی۔ تو بیسک مقصد وہی ہے کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا بندہ شیخ رشید صاحب کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو بہت شکریہ کہ ہماری خبر کی بھی تصدیق۔ ویسے بائی دا وے جب وہ میں نے خبر دی تھی تو بہت سے مجھے فونز آئے تھے کہ جی آپ نے کیسے کہہ دیا، یہ کیوں؟ میں نے کہا جی کبوتر اگر خبر لے کر آیا ہے تو یقین کیجئے خبر غلط نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے اندر بہت شوق آ گیا تھا، بہت سے لوگوں کے مجھے فون آئے کہ یار یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی خبر ہماری صحیح ہے۔ تو شکریہ شیخ افضل مروت صاحب کا کہ انہوں نے آ کے جو ہے اس خبر کی بھی تصدیق کر دی۔ اس کے علاوہ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے، اور آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے دونوں کے لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 4 رکنی بینچ اڈیالہ جیل کے اندر ہی اس کیس کی سماعت کرے گا۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی جو ہے وہ آج ہوگی۔ عمران خان کے وکیل شعیب شاہین کی عدم موجودگی کے باعث گزشتہ سماعت پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی تھی، تو آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے اس کیس کے اندر بھی فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہبا فواد چودھری صاحبہ جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی میری ایک اور خبر کی تصدیق کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فواد چودھری نہ اہلی کی وجہ سے الیکشن نہ لڑ سکے تو پھر میں خود امیدوار ہوں گی۔ یہ خبر میں نے آپ کو کب دی تھی یہ بھی دیکھیے گا، یہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، میں یہ بھی اس کو لکھ لیجئے گا کہ اگر فواد چودھری صاحب کو سزا ہو گئی تو ان کی اہلیہ ہبا فواد چودھری جو ہیں وہ ان کی جگہ پہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گی۔ تو یہ جناب ہبا فواد چودھری صاحبہ نے کل رات کو جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر ہماری اس خبر کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ تو اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ بہت سی ایسی خبریں ہیں جو بعد میں جا کے آپ کو ملنی ہوتی ہیں، ہم آپ کو بہت پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ سیاست کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اتنے کبوتر ہم نے چھوڑے ہیں، اور آج کل میں آپ کو بتا دوں ہمارے کبوتر جو ہے نا وہ 24 گھنٹے بیچارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ سیاسی گہما گہمی اب بڑھنا شروع ہو رہی ہے۔ جس طرح الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ہمارے کبوتر جو ہے وہ آل اوور دا کنٹری مختلف حلقوں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جا کے خبریں لا رہے ہوتے ہیں، بیچارے تھک بھی جاتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا ہے کہ 8 فروری تو بیٹا 24 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں تھوڑا سا ریسٹ دے دیا جائے گا۔ خیر، اچھا جی،
اس کے علاوہ آج کے حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ آج سے باقاعدہ طور پہ الیکشن کی گہما گہمی آج شروع ہونے جا رہی ہے. آج سے امیدوار جو ہیں وہ جا کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. کینڈیڈیٹس جو الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں وہ جا کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. سو آج سے وہ جو اسکیجول دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، آج سے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ اب شروع ہونے لگا ہے. اس میں جو ہے وہ متعلقہ آر اوز اور ڈی آر اوز کے دفاتر سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک متعلقہ آر اوز کے پاس جمع کرائے جا سکیں گے. آج آپ انہیں کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگلے 3 دن کے اندر جو ہے وہ آپ جا کے انہیں جمع کروا سکتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو 22 دسمبر تک ترجیحی فہرست متعلقہ آر اوز کو جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. شیڈیول کے مطابق انتخابات کے لیے یہ 20 سے 22 دسمبر تک جمع ہوں گے، جبکہ خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست 22 دسمبر تک جمع کرانی ہے. یہ بھی جو لسٹ ہے نا خواتین کی اور مائنورٹیز کی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ لسٹیں جمع کرائیں گی کہ ان کی پرائیورٹی کیا ہوگی 1 سے لے کے آگے تک، کیونکہ اس کے مطابق پتہ لگے گا کہ کتنی خواتین جو ہیں اور کس کو کون سا نمبر ملا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم جب مسلم لیگ نون جب پنجاب میں الیکشنز کا اسکیجول آ گیا تھا تو اس وقت نون لیگ نے جو اپنی لسٹ جمع کرائی تھی اس میں عظمہ بخاری صاحبہ کا نام بہت نیچے تھا، جس کی وجہ سے عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا نام پل آؤٹ کر لیا تھا. ناراضگی کے اندر انہوں نے پل آؤٹ کر لیا تھا کہ میں نے الیکشن ہی نہیں لڑنے، میں نے مطلب اس مرتبہ آنا ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ 22 دسمبر کو جب ان جماعتوں کی اب لسٹیں آئیں گی تو پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یہ کون سی خواتین کو کون سا نمبر دیتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے. اس کے علاوہ جناب یہ خبر بھی ہم نے آپ کو پہلے دی تھی اور وہ حامد میر صاحب کے حوالے سے تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے لونڈے لپاڑوں نے جو ہے وہ یہ بتانا شروع کر دیا تھا جی حامد میر صاحب کو آفر کر دیا گیا، حامد میر صاحب کو آفر کر دیا گیا. تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ وہ 2 ہفتے کی چھٹیوں کے اوپر گئے ہیں. یہ خبر میں نے آپ کو کب دی تھی یہ بھی سن لیجیے گا. مجھے 2 مختلف سورسز جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے وہ اپنی اینول لیوز کے اوپر گئے ہیں، 2 ہفتے کی اینول لیوز. عام طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ دسمبر کی جو کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جو اینول لیوز ہیں اس کو اویل کر لیں، ورنہ عام طور پہ اگلے سال میں پھر وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو حامد میر صاحب 2 ہفتے کی اینول لیوز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گئے ہیں. تو جناب ہماری اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی. حامد میر صاحب جو ہیں وہ کل رات کو آن ایئر ہو گئے اپنے 2 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد اور وہ واپس آ چکے ہیں. تو وہ تمام لونڈے لپاڑے جنہوں نے حامد میر صاحب کو آفر کروا دیا تھا ان سے درخواست ہے کہ نہ کیا کریں اس طرح، کوئی چنگے کبوتر پالو. ہمارے کبوتر بچے بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ کبوتر پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ کو صحیح خبریں لا کے دیا کریں. تو کبوتر بڑی جلدی ملٹیپلائی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے بہت جلدی ملٹیپلائی ہوتے ہیں. آپ ایک جوڑی لیں سال کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہ 30-40 ہو چکے ہوں گے. تو نیکسٹ ٹائم ہم سے کبوتر لے لیا کریں لیکن خبر جو ہے وہ ٹھیک دیا کریں. تو بیرسٹر گوہر خان جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو انہوں نے شو کے اندر لیا ہوا تھا، اور جو حیران کن بات یہ تھی کہ گوہر خان صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب سولو انٹرویو ہو رہا تھا. ورنہ عام طور پہ یہی گوہر خان صاحب جو ہیں وہ پینل کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن کل رات ظاہر بات ہے چیئرمین پی ٹی آئی بن چکے ہیں، اب ان کا ایک مطلب وہ عہدہ جو ہے وہ اوپر ہو گیا ہوا ہے. تو سولو انٹرویو ان کا ہوا، اس میں انہوں نے کہا جی تحریک انصاف پر پابندی کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا تو یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ شاید بلے کا نشان جو ہے وہ خطرے میں ہے. انہوں نے کہا بلے کا نشان چھینے جانے پر پہلے ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. کوشش کی گئی کہ عمران خان کو آؤٹ کیا جائے، پی ٹی آئی پر کیسز بنائے گئے. عمران خان نے کہا کہ کوشش کریں کہ بلے کا نشان مل جائے، اگر بلے کا نشان نہیں دیا جاتا تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہوگا. اگر 22 دسمبر کے بعد بلے کا نشان نہیں ملا تو ہمارے امیدوار آزاد مانے جائیں گے. عمران خان نے مجھے نامزد کیا اس لیے کوئی میرے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا. عمران خان چیئرمین ہیں اور رہیں گے، ہم ان کی ہدایت مانتے ہیں. جب بھی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے ان سے ہدایت لیتے ہیں. عمران خان کو ہی تمام فیصلے کرنے ہیں. عدلیہ سے درخواست ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو فری ٹرائل کا موقع دیا جائے. کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. ٹکٹوں کی تقسیم میں وکلا کو ترجیح نہیں دی جا رہی. مجھے نہیں پتا کہ لطیف کھوسہ الیکشن لڑیں گے. ہم خوش ہیں کہ لطیف کھوسہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اعتزاز احسن بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. تو یعنی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ نہیں کیا کہ لطیف کھوسہ صاحب کو ٹکٹ دینا بھی ہے یا نہیں دینا.
انہوں نے کہا نواز شریف ابھی تک نااہل ہیں اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے پر ہمیں اعتراض ہوگا. لیکن یہ جو بلے والی بات ہے جس کو یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کلیئر نہ ہوا تو ہمارے امیدوار جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے. اگر یہ آزاد ہو گئے تو بلے کا نشان تو پھر کسی کو بھی مل سکتا ہے. اور کتنی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ پھر یہ کہہ رہی ہوگی کہ بلے کو ووٹ نہیں ڈالنا. مطلب obviously پھر یہ سچویشن ہو جائے گی کیونکہ بلے کا نشان اگر کسی اور آزاد امیدوار کو مل گیا اور لوگ کنفیوز ہو گئے تو پھر ان کو یہ پروپیگیٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی بلے کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے آپ نے. پہلے اتنے سال تک جو ہے اٹس اے پٹی ایکچولی، اٹس اے پٹی، اٹس شیمفل کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اتنے سالوں سے ایک ہی نشان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑتی آئی ہے، تو اب اس منورنگ کے ذریعے جو ہے اس سے یہ نشان لے لیا جائے. افسوسناک بات ہوگی، ڈیفینیٹلی افسوسناک بات ہوگی. اس کے علاوہ جناب لطیف کھوسہ صاحب نے وی نیوز سے جو ویب سائٹ ہے اس سے خصوصی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی نواز شریف یا شہباز شریف نے میرے خلاف الیکشن لڑا تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. پارٹی جو کہے گی میں وہ کروں گا. اگر الیکشن میں مجھے حصہ لینے کا کہا گیا تو اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. میرے تینوں بیٹے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں اس وقت قوم کی خاطر لڑ رہا ہوں. جہاں بھی جاتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں اور میرے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں. سیلفیاں ہی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم نے ایک تھوڑا سا ایک ریسرچ کی ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ تمام افراد جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی کے اندر گئے ہیں، مختلف نام ہیں، ہم نے ان کے حوالے سے ذرا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ وہ ایکچولی اس وقت پولیٹیکلی ایکٹیو کتنے ہیں ان میں سے تمام لوگ. سب سے پہلے فروخ حبیب صاحب، ذرا ان کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے 16 اکتوبر کو پریس کانفرنس کی تھی. آج 19 دسمبر ہو چکی ہے، تو 2 مہینے سے زیادہ وقت اب گزر چکا ہے. لیکن ان کو جب سے وہ پریس کانفرنس کر کے ہٹے ہیں تب سے ایک بھی ٹی وی ٹاک شو میں آ کے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. ہم نے ان کا جب ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کیا کہ وہاں پہ اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنی اس نئی جماعت کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹی ہے، تو آخری ٹویٹ انہوں نے 8 نومبر کو کی تھی اور اس میں انہوں نے میاں والی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی مذمت کی تھی. تو اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے ایک بھی ٹویٹ وہاں پہ شامل نہیں ہے. اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری، انہوں نے 24 اکتوبر کو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی تھی، لیکن وہ بھی پارٹی کی سرگرمیوں میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی. اس سے پہلے منزہ حسن نے بھی 22 ستمبر کو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی تھی، لیکن وہ بھی کہیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. علی نواز اوان نے 19 نومبر کو علیم خان اور جہانگیر ترین سے ملاقات کر کے پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، جس میں ان کو مفلر پہنایا گیا تھا آئی پی پی کا، لیکن وہ بھی اس کے بعد سے غائب ہیں، کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. عامر کیانی، علی زیدی، یہ بھی کافی عرصے سے غائب ہیں، کہیں پہ بھی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نظر نہیں آ رہے. مراد راس، وہ کبھی کبھار ٹیلی ویژن شوز میں آتے ہیں، میرے شو میں بھی آ چکے ہیں کئی دفعہ، لیکن آن اینڈ آف مطلب چلتا ہے. جس طرح ہم پچھلے 2 دن سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا، بلکہ استحکام پاکستان پارٹی کے کوآرڈینیٹر نے کہا جی ان کا فون ہی بند جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو، کوڈ بی کوئی پرسنل ریزنس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ فی الحال ان کانٹیکٹ نہیں آ رہے. عمران اسماعیل صاحب نے 29 مئی کو ٹویٹ کی کہ وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں بن رہے، لیکن جون میں استحکام پاکستان پارٹی جب لانچ ہوئی تو اس کے استقبالیہ میں شریک ہوئے، بعد میں اس کے بعد پھر غائب ہو گئے، کسی شو میں آپ کو وہ نظر نہیں آتے. آخری مرتبہ 21 نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے وہ نظر آئے تھے، اور ٹویٹر پہ وہ ایکٹیو ضرور ہیں، لیکن صرف اور صرف غزہ کی صورتحال کے اوپر وہ ٹویٹس کرتے ہیں اور کوئی سیاسی ٹویٹ نہیں ہے. علی زیدی استحکام پاکستان پارٹی کی لانچنگ تقریب میں شامل ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد سے وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں. گزشتہ 3 ماہ غزہ کے ایشو کے اوپر بار بار وہ ٹویٹ ضرور کرتے رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس میں ان سے متعلق بتایا تھا کہ چوٹ لگنے کے باعث وہ ایکٹیو نہیں ہے، بہت جلد آئی پی پی کی نمائندگی کریں گے. تو یہ وہ تمام افراد ہیں جو مطلب مین بڑے لیڈرز ہیں جو آئی پی پی میں شامل تو ہو گئے، لیکن ان کی اپنی سیاسی زندگی میں استحکام ابھی نظر نہیں آتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ وی لاگ کیا گیا ہے عاصم نصیر صاحب کی جانب سے. سینئر جرنلسٹ ہیں، لاہور سے تعلق ہے، لاہور کی سیاست کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی جو وی لاگ کا کانٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں سیاسی طور پہ، اور کیونکہ الیکشنز آپ جانتے ہیں نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ کے اپنے اندر جو ہے وہ مختلف لیڈرز کی فرکشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں آپس میں. ایک بڑا انٹرسٹنگ جو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ سردار ایاز صادق جو سابق اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، اور شیخ رحیل اصغر،
یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ روہیل اصغر نے اعلان کیا ہے کہ وہ NA-121 یہ جو نیا حلقہ بنا ہے یہ وہ اس سے الیکشن لڑیں گے، اور وہاں پہ سردار ایاز صادق صاحب وہ بھی اس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا حلقہ ہے. ایکچولی وہ کیونکہ اس کی باؤنڈریز چینج ہوئی ہیں، دونوں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا حلقہ ہے. اچھا، روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ٹریڈیشنلی بڑے ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ رہے ہیں، اور ایاز صادق صاحب بھی بڑے ٹریڈیشنلی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ رہے ہیں ہمیشہ. اور ایاز صادق صاحب نے جو ہے یہاں پہ علیم خان کو ہرایا بار بار، یہاں پہ عمران خان صاحب کو بھی ہرا چکے ہیں اپنے حلقے کے اندر، اور روہیل اصغر صاحب بھی جو ہے اپنے حلقے کے بڑے تگڑے ہیں. تو نون لیگ کے لیے یہ کافی پرابلمٹک ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کس کو جو ہے وہ آپ نے ٹکٹ دینا ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات ایک اور جو جہاں پہ کلیش آ رہا ہے لاہور کے حوالے سے، وہ ہے جناب ملک ریاض. یہ وہ والے ملک ریاض نہیں ہے، ایک اور ملک ریاض ہے، برائے مہربانی. وہ ایک ملک ریاض صاحب ہے جن کا بلال یاسین کے ساتھ جو ہے وہ پیچ پڑ گیا ہے. اور یہ عاصم نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ذرائع کے مطابق ملک ریاض کو لاہور 1 سے چھٹی کرا دی جائے گی، جو کہ NA-117 ہے. وہاں پر بلال یاسین کو لایا جا سکتا ہے، یا پھر مسلم لیگ نون کی قیادت کی فیملی کا کوئی شخص جو ہے وہ جائے گا. بلال یاسین کا بھی بائی دا وے ویسے تعلق شریف فیملی کے ساتھ بنتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جو ہے وہ یہ والی سیٹ دے دی جائے، یہ والا ٹکٹ جو ہے وہ ان کے سیٹ دے دی جائے. گجرانوالہ کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بھی نون لیگ کا ایک کلیش بن رہا ہے، اور وہ ہے عطاء اللہ تارڑ اور محمود بشیر ورک کا، جو 4 مرتبہ وہاں پہ MNA رہ چکے ہیں. لیکن عطاء اللہ تارڑ اس مرتبہ جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور اسی حلقے سے لڑنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے NA-80 بنتا ہے یہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ورک صاحب ہیں وہ چونکہ 4 دفعہ جیت چکے ہیں، تو ایسے بندے کو ڈسلوج کرنا اپنے حلقے سے کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن تارڑ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اندر اب کافی ایک نوٹیبل شخصیت بن چکے ہیں، تو وہ بھی کوئی اپنے پورا اثر و رسوخ لگائیں گے. بائی دا وے یہاں پہ لاہور میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا، تو وہ اس بائی الیکشن میں ٹکٹ لینا چاہتے تھے. پرویز ملک صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کے حلقے میں جو ضمنی انتخاب ہوا تھا تو تارڑ صاحب وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے. لیکن ان کی جو بیوہ ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ، ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا، ایون دو وہ وومن کی جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر آلریڈی MNA تھیں. لیکن اس کے باوجود ان سے جو ہے الیکشن لڑوایا گیا اور وہ جیت گئیں، یہاں سے وہ الیکشن جیت گئی تھیں. لیکن اس وقت بھی عطاء اللہ تارڑ جو ہے وہاں سے ٹکٹ لینا چاہتے تھے، لیکن ان کو دیا نہیں گیا تھا. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس وقت جو ہے عطاء اللہ تارڑ کی مخالفت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ ٹکٹ یہ مت لیں، اور ان کی راہ میں رکاوٹ جو ہے خواجہ سعد رفیق نے ڈالی تھی. ایون دو بعد میں اس کی وجہ سے کچھ گرمی سردی بھی ہوئی تھی آپس میں عطاء اللہ تارڑ اور خواجہ سعد رفیق کے درمیان، لیکن بعد میں جو ہے وہ تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے دوبارہ. تو یہ انٹرنل پالیٹکس جو نون لیگ کی ہے وہ کچھ اس طرح سے چل رہی ہے. عاصم نصیر صاحب نے کافی اچھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.